اب واضح حق جو چینل تھا اس کے بنانے کے پیچھے بھی وجہ یہی تھی کہ صرف اور صرف الحاد اور ارتداد کو فوکس کیا جائے گا. اس میں چند موضوعات ایسے ہیں جن کا تعلق تکفیر کے ایشو سے ہے، وہ میں نے قادیانیت پر کیے، وگرنہ قادیانیت پر جب میں کام کر رہا ہوں، آگے بھی ساری زندگی کرتے رہیں گے ختم نبوت کے تناظر میں، تو وہ چینل جو ہے وہ زیتون ایف ایم لائیو نیوز یا شارٹس ہے، اس کے اوپر ہماری چیزیں آتی رہتی ہیں. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ میں خود بھی جب اس الحاد اور ارتداد کے ایشو پر اٹھا تو میں نے اپنے آپ کو بھی ایک سیپریٹ چینل دیا واضح حق کے نام سے. اس کی بنیاد بھی یہی تھی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی. ہوا کچھ یوں کہ ایک غلط دلیل جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کا کاؤنٹر آ سکتا تھا. اس پر فرینکفرٹ بھائی موجود تھے اس وقت. تو ہمارے پیس صاحب جو کہ خاکسار کے نام سے، یہ جو آپ کو محمد اور لا نبی آبادی کی ڈی پی نظر آ رہی ہے، جس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ ہمارے احمدی اور قادیانی بھائی ہیں، دوست ہیں. اچھا خیر، تو ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دلیل دی. اس پر میں نے آ کر پھر ایک چیز کی وضاحت کی کہ قادیانیت اور مرزائیت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. فرینکفرٹ بھائی نے مجھے اسی وقت روک دیا. میں نے ابھی جملہ اپنا مکمل کیا تھا، انہوں نے کہا کہ عامر بھائی آپ نے بات تو کر دی ہے، مگر یہ پلیٹ فارم اس چیز کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے اور پلیٹ فارمز ہیں، یہ الحاد کے لیے ہے، تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے کہ آپ بس بہت ہو گیا. تو میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میں بس اس چیز کو ایز اے کالر آیا تھا کلیئر کرنے کے لیے. یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ. وہ میں نے جملہ جو کہا اس کے بعد اسلامک اویکننگ ٹیم کی شرافت کا جو ہے وہ امتحان لیا گیا، آزمائش لی گئی. اور بیک سٹیج کے اوپر یہ ہمارے پیس بھائی جو ہیں یہ مسلسل میسج کر رہے تھے کہ مجھے بھی لائیو لیں، کیونکہ عامر صاحب نے لائیو بات کی ہے، مجھے لائیو وضاحت دیں. اور وہ وضاحت کیا تھی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. میں نے جو جملہ کہا تھا اس کی آڈیو میں آپ کو بھی سناؤں گا، وہ اتنی سی آڈیو میرے پاس ہے جو کل میں نے جملہ کہا تھا. انہوں نے پیچھے پرائیویٹ چیٹ کے اندر تقریباً کوئی 3 درجن کے قریب میسج کیے جس میں انہوں نے کہا کہ عامر حق نے جھوٹ بولا، میں نے صفائی کرنی، میں نے اس چیز کی وضاحت پیش کرنی ہے، یہ عامر جھوٹ بول رہا ہے. علی رضا خرم بھائی نے بڑا ان کو سمجھایا، حتیٰ کہ لائیو سمجھانے کی کوشش کی، مگر پیس بھائی نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ زیادتی ہو رہی ہے، میں اس غلاظت کا جواب لائیو دینا چاہتا ہوں، یہ غلاظت بکی گئی ہے. انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی جب فارم میں ہوتے ہیں کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد علی بھائی نے جب ان کو لائیو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے. بہرحال مجبوراً علی بھائی کو چونکہ ٹائم کافی ہو چکا تھا، پروگرام انہوں نے اینڈ کر دیا. اس کے بعد بیک اینڈ پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، علی بھائی نے ان کو لیا اور ان سے کہا کہ وہ معذرت چاہتے ہیں کہ پروگرام جس طریقے سے چل رہا تھا نہیں لیا. بیک اینڈ پہ پھر ان کے ساتھ بات شروع ہوئی تو میں نے ان کو یہ آفر دی کہ میری ای میل ہے، آپ میرے ساتھ پرسنل رابطہ کریں، ہمارا ایک پراپر چینل ہے، آپ ادھر آ جائیں تو میں آپ کے ساتھ ادھر بات کر لیتا ہوں. آپ مجھے کہتے ہیں میں جھوٹ بولا ہے تو میں ثابت کر دوں گا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں سے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہوا ہے. میرا دعویٰ جو ہے اس پر میں ان کی دلیل لے آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں جی، چونکہ اسلامک ویکننگ چینل پر یہ بات کی گئی ہے اور جھوٹ بولا گیا ہے، لہذا میں نے وضاحت اس کی لائیو کرنی ہے اور اسلامک ویکننگ پر ہی کرنی ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علی بھائی کو کہ قطع نظر اس سے کہ ان کا مشن اور ان کا جو پورا ایک پیٹرن ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، مگر انہوں نے انصاف کا تقاضا یہ سمجھا کہ چونکہ انہوں نے مجھے موقع دیا تو وہ ایک احمدی دوست کو، ایک قادیانی دوست کو بھی یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے معتدل اور منصف مزاج کوئی اور طبیعت ہو سکتی تھی. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ تھا تھوڑا بیک گراؤنڈ. اب میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنا ٹائم استعمال کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آڈیو سناؤں اور اس پر جو شرائط ہیں، یا شرائط کے بعد میں آڈیو سناؤں اور پھر اس گفتگو کو شروع کیا جائے. ذوالفقار بھائی اور علی رضا خرم بھائی چونکہ بیک سٹیج موجود تھے، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بتا دیں جو بات طے ہوئی تھی، اور اگر کوئی چیز بھول جائیں گے تو میں اور پیس بھائی بیٹھے ہم یاد بھی کروا دیں کہ یہ چیز ہوئی تھی کہ نہیں. جزاک اللہ. جی جی بالکل جی. عامر بھائی آپ کوئی آڈیو چلانا چاہتے ہیں وہ چلا لیں. اچھا پہلے آڈیو چلا دوں، چلے میں آڈیو چلا دیتا ہوں. لے جی، یہ گفتگو تھی میری کل جس کے اوپر کہا گیا کہ عامر حق نے لائیو جھوٹ بولا ہے قادیانیت کے اوپر، احمدیت کے اوپر. وہ میں آپ کو جملہ سنانا چاہتا ہوں. 51 سیکنڈ کی وہ میری صرف کلپ تھی جس کے بعد شاہ جی نے مجھے روک دیا تھا. یہ سنیں ذرا. دیکھتے پیس بھائی کر کے کوئی آئی ڈی تھی، ٹھیک ہے، پیس بھائی وہ ہمارے احمدی دوست تھے، ہمارے قادیانی دوست تھے. وہ بڑا زبردست مشورہ دے رہے تھے کہ نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر ایک آیت موجود ہے جس میں اپنے نام ماننے والوں کو یا مخالفین کو جو ہے وہ ولد الحرام یا ایک اللیجٹمیٹ چائلڈ کے طور پر مخاطب کیا گیا. تو بڑی اچھی دلیلیں پیش کرنے کے لیے، مگر ایک احمدی اور قادیانی دوست جب یہ دلیل دے رہے ہوں تو اس طرف توجہ رہنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے روحانی خزائن کے اندر
متعدد کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ ذریۃ البغایا اور ولد الحرام ہے، یعنی مرزا قادیانی صاحب کو بھی جو نہیں مانتا وہ بھی حرام زادہ ہے، اور ولد الحرام ذریۃ البغایا یعنی پروسٹیٹیوٹس کے بچے ہیں. یہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو اگر یہ دلیل پیش کر دی اور انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا تو کوئی احمدی کیا جواب دے گا؟ اس لیے دلیلیں بڑی سوچ کے ہمیں رکھنی چاہیے. جزاک اللہ. جی یہ وہ بات تھی. اگر اس کو میں ایک نقطے کے اندر بیان کروں تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنے مخالفین کو ولد الحرام، ذریۃ البغایا، حرام زادہ، پروسٹیٹیوٹس کے بچے، یہ جملے کہے ہوئے ہیں، اور بھی کئی چیزیں کہی ہیں، مگر چونکہ ابھی یہ جملے پر اعتراض ہے تو میں اس کو فوکس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایسی کوئی بات بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے نہیں کی ہوئی. یہ آڈیو ہے، آج اس کے اوپر میں نے اپنے دلائل دینے ہیں، یہ اس کے اوپر ثابت کریں گے کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں. یہ ساری بات ہے. جی جناب اب آپ شرائط بیان کر سکتے ہیں یا جو بھی ڈیکور ہے. جی عامر بھائی، کل ہماری یہ بات طے پائی تھی، حالانکہ خاکسار بھائی نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ یہ جملے موجود ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا مفہوم جو ہے وہ بیان کریں گے. تو خاکسار بھائی سے میں نے تب بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جب خاکسار بھائی آپ مان رہے ہیں کہ یہ الفاظ موجود ہیں تو عامر بھائی پھر جھوٹ تو نہیں بول رہے، تو پھر آپ یہ بات کریں ہی نا، بجائے اس کے کہ ہم ٹائم ضائع کریں کوئی اور بات کر لیتے ہیں. ہمارے پاس کافی کام ہے. سب سے پہلے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا جب انہوں نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ یہ الفاظ موجود ہیں، تو عامر بھائی کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں گرامیٹکلی اس کو ثابت کروں گا کہ یہاں پر یہ مفہوم نہیں اور وہ مفہوم ہے. بات تو پھر بھی میں نے کہا کہ وہیں پر آئے گی کہ یہ جملے تو موجود ہیں نا بھائی، اب آپ اس سے یہ مطلب لے رہے ہیں تو عامر بھائی وہ لے رہے ہیں، ان کے پاس وہ گرامیٹکلی اس کو ثابت کریں گے اور وہ بھی کر سکتے ہیں. میں مرزا صاحب کی کتابوں سے ثابت کروں، میں مرزا صاحب کی کتابوں سے اس کا مطلب ثابت کروں. جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے کہ اب جب یہ بات طے پائی ہی گئی اور خاکسار بھائی نے اس معاملے میں کوئی رسپیکٹ نہیں کی، حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بالکل فضول بات تھی جو کہ اب ہمیں کرنی پڑے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر طے یہ پایا کہ ہم آدھا گھنٹہ صرف دونوں بھائیوں کو دیں گے، جس میں سے 15 منٹ وہ 2 منٹ کر کے لے لیے جائیں یا 5 منٹ کر کے لے لیے جائیں، یا 10 منٹ اور 5 منٹ کا ایک سیگمنٹ رکھ لیا جائے. تو وہ 30 منٹ سے زیادہ یہ ٹائم جو ہے ہم نہیں دے سکتے دونوں بھائیوں کو. 15 عامر بھائی کے ہوں گے اور 15 منٹ ہی جو ہیں وہ خاکسار بھائی کے ہوں گے، وہ اس میں اپنی وضاحت فرما دیں. تو یہی چیز تھی میرا خیال ہے کہ طے پائی ہمارے درمیان. جی میں نے مدعا اس کو خلاصہ کر کے ٹائم کے جو حوالے سے جو ڈویژن ہے اس پر جو چیز طے پائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو 10 منٹ، یعنی 10 منٹ میں گفتگو کرتا ہوں، 10 منٹ جو ہیں وہ عظیم بٹ صاحب، ان کا اوریجنل نام عظیم بٹ ہے، خاکسار یا پیس ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، عظیم بٹ ان کا نام. بٹ صاحب جو ہیں 10 منٹ ہمارا مقدمہ ہے، 10 منٹ آپ کے ہیں، 10 منٹ میرے ہیں، پھر 5 منٹ آپ کے ہیں، پھر 5 منٹ میرے ہیں، پھر 5 منٹ آپ کے ہیں، پھر 5 منٹ میرے ہیں. پہلی ٹرن آپ کی، آخری ٹرن میری ہے. آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے. ٹائم ذوالفقار بھائی ذرا سامنے رکھ لیں. 10 منٹ ان کے ہیں، 10 منٹ میرے، 1 گھنٹہ 5 ہو منٹ گیا، ان کے، 5 منٹ ٹائم میرے. سٹارٹ ہوتا ہے. جی ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. جی آپ جی میں تو 10 منٹ کیا 5 منٹ سے پہلے اپنا مقدمہ ختم کر لوں گا. یہ علی صاحب نے کہا، ہاں جی علی صاحب، میرا ٹائمر شروع ہوتا ہے. علی صاحب نے کہا کہ یہ الفاظ موجود ہیں. دیکھیں الفاظ تو قرآن کریم میں موجود ہیں. جو پیمانہ آپ اپنے لیے رکھتے ہیں وہی پیمانہ انصاف کے تقاضے کے تحت آپ کو دوسرے کے لیے بھی دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اچھا جی موجود ہے تو ہم نے تشریح کرنی ہے، ہم نے تفصیل بتانی ہے، اور مجھے کیا جی آپ موجود ہیں تو آپ چپ ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں خاکسار بھائی، ہم کوئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو پرمیشن دی اور آج بلا لیا. میرا خیال ہے کہ یہ باتیں اضافی ہیں. آپ کو 10 منٹ دیے گئے ہیں کہ آپ اپنا وہ مقدمہ رکھیں، اس میں وہ رکھیں. یہ اضافی باتیں میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں. بالکل ٹھیک. غالب کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خبر ہے گرم کے غالب کے اڑیں گے پردے، دیکھنے ہم بھی گئے پہ تماشا نہ ہوا. تو اللہ کرے کہ آج یہی صورتحال ادھر بھی ہو. بات پہلی تھی یہ کہ ہم ضروری ہے کہ جب کسی کے اکابرین کا نام لیں کم از کم صاحب کہہ کے لیں. کوئی بدتمیزی نہ ان کی طرف سے ہو، نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ میری طرف سے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں جرمنی میں رہتا ہوں، یہاں پہ ہماری عیسائیوں سے بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اگر کوئی عیسائی یہ کہے مجھے کہ میں، اس کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کی ہے نا کہ انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ یسوع کو اللہ کا بیٹا بنایا. اگر کوئی عیسائی مجھے کہے، کیونکہ بائبل میں حضرت عیسیٰ کے تعلق میں انسان کا بیٹا لفظ بھی ملتا ہے، کم ملتے ہیں لیکن ملتے ہیں. اگر کوئی عیسائی مجھے کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا بلکہ وہ انسان کے بیٹے روحانی طور پر اللہ کی اولاد مانتا ہوں، تو میں کہوں گا 100 بسم اللہ، اچھی بات اگر آپ نہیں مانتے. میں اسے بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی سمجھوں گا
کہ میں اسے فورس کروں. نہیں, تم حضرت عیسیٰ کو کیونکہ عام عیسائی مانتا ہے, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں, تم خدا کا بیٹا ہی مانو. نہیں, یہ یہاں پہ جرمنی میں ہم جب ایک دوسرے کی گفتگو کرتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا اخلاق ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو فورس کریں وہ مطلب وہ اپنا لے جو میں اسے دے رہا ہوں. نہیں. دوسری بات, لفظ کافر ہے. کافر قرآن کریم میں تقریباً 99% منفی پہلو میں آیا ہے, لیکن کچھ 1-2% ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مثبت معنی میں لیے ہیں. میں لفظ بتاتا ہوں, کفر الطاغوت, شیطان کا انکار. اس طرح ایک جگہ پہ آیا ہے بتوں کا انکار. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافر کا لفظ اس کے باوجود کہ وہ منفی طور پہ استعمال ہوتا ہے, مثبت طور پہ استعمال فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال فرمایا ہے. سورہ توبہ میں ہے کہ جو جنگوں پہ نہیں جاتے تھے, بہانے بناتے تھے کہ انہوں نے کفر کیا. اب ایک لفظ کافر ہے جو تمام جو مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا لفظ نہیں ہے, لیکن اس کی جو لغوی معنی ہے ان کو لے کے علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہم سے ہے جہان ہستی سارا جہاں ہمارا, ہم کافروں کے کافر, کافر خدا ہمارا. خاکسار صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, میں ٹوک رہا ہوں. میں نے یہ شعر بہت ڈھونڈا, اقبال کی ساری کتابیں پڑھی ہیں, لیکن مجھے اقبال کی کسی بھی کتاب میں سے یہ شعر نہیں ملا. تو کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا, میں نے تو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی. ہاں جی, میں بتا دیتا ہوں, یہ کریکشن کر لیجیے گا. ہاں جی, میں بتاتا ہوں. علی بھائی ان کو بات کرنے دیں یار, ڈونٹ ڈسٹرب, ان کو بات کرنے دیں. جی بالکل علی بھائی پلیز, جو بھی بات کرتے ہیں ان کو ان کے ٹائم میں بات کرنے دیں سر. جی پلیز. جی یہ شعر پاکستان میں جب میں اسکول میں جاتا تھا میری ٹیچر نے مجھے سنایا تھا, اردو کے ٹیچر نے, اور میں نے انٹرنیٹ میں تلاش کیا, وہاں پہ بھی مل گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے پاس علامہ اقبال کی کتابیں نہیں ہیں موجود کہ ہم ان کو دیکھیں, لیکن یہ کہ میں نے تحقیق جہاں تک کی مجھے وہ شعر مل گیا. اچھا, غالب, چلو میں غالب کو لیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. میں نے قرآن کا حوالہ بھی دے دیا, میں نے علامہ اقبال کا بھی دے دیا, اگر وہ نہیں ہے تو غالب کا آپ کو دے دیا, میں نے کفر طاغوت کا حوالہ دے دیا. میں نے بتا دیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم, اگر شیعہ بھی کہے کہ جو ان کی طرف الفاظ یا ان کی طرف الزامات لگتے ہیں اس کو ہم ایسے نہیں سمجھتے, ہم توہین اہل بیت نہیں کرتے, تو میں خوش ہوں گا اس سے. میں کبھی نہیں اس کو فورس کروں گا, نہیں تم کرتے ہو تم مانو, کیونکہ یہ بدتمیزی ہے. البتہ یہ پیمانہ جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے. دوسری بات میں بتاتا ہوں, ایک اور نقطہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ انسان, یہ شخص تم میں ایک لمبی عمر گزار چکا ہے, کیا تم پھر بھی عقل نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تم الزامات لگا رہے ہو, یہ دعوے سے پہلے ایک لمبی عمر گزار چکا ہے, 40 سال کا عرصہ ہے, تو تم نے اس میں کوئی ایسی خامی نہیں دیکھی. تو البتہ اگر تم 40 سال کے بعد اعتراضات کرتے ہو, الزامات لگاتے ہو, تو تمہاری عقل کا قصور ہے, تمہارے الزامات سچے نہیں ہیں, کیونکہ تم اس کی فطرت کو پہلے دن سے جانتے ہو. سقراط اپنی ایک آخری تقریر جو اس نے اپنی دفاع میں کی, اپولوجی, اس میں وہ کہتا ہے اپنے مخالفین کو جو اس میں مقدمہ چلاتے ہیں کہ میرے مخالف اتنے اچھے انداز سے مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک لمحے کی تو میں اپنے وجود کو بھی بھول گیا, لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے, ان کے پاس ثبوت نہیں, میرے پاس ثبوت میری غربت ہے. ان کو علم ہے کہ میں نے ساری عمر ان کے بچوں کو تعلیم دی, اخلاق سکھایا, اور میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا. تو یہ جو الزامات لگا رہے ہیں, اس کے باوجود کا طریقہ ان کا انداز بہت اچھا ہے, یعنی کہ کاہل کرنے والا انداز ہے, لیکن ان کے پاس سچائی نہیں ہے. اب میں آتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے. جب انہیں پتا چلا, ان کے لیے کافی تھا کہ نبی کریم یہ دعویٰ پورا کر دیا, کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود تھی. اب تمام دنیا کے فلاسفر اہل علم اس بات پہ, اور قرآن کی میں گواہی دی آپ کو, اس بات پہ قائل ہیں کہ انسان کے علم کی بنیاد تجربے پہ ہے. اب میں اس لحاظ سے یہ بات رکھتا ہوں کہ مرزا صاحب کی جب انہوں نے دعویٰ کیا تقریباً 50 سال عمر تھی, 50 سال کی عمر میں نے سب سے پوچھا یار مجھے کوئی ایسا بتا دو حوالہ ان کے اخلاق پہ, ان کے کردار پہ, ان کی زبان پہ, ان کی تحریر پہ کسی قسم کو اعتراض ہوا ہو. تو اگر یہ اعتراض نہیں ملتا لیکن پھر بھی الزامات لگتے ہیں, تو پھر قرآن کی جو دلیل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے, اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتا ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہیں, وہ ظالم ہیں, وہ فاسق ہیں.
اب میں نے آپ کو یعنی کچھ بنیادی جو میرا جواب تھا وہ بتا دیا. اب یہ اپنی تحریریں رکھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تروڑ مروڑ کے جو ہم دوسرے چینل پہ بھی دیکھتے ہیں سلسلے، یہ تروڑ مروڑ کے ان تحریروں کو پیش کرتے ہیں. اب میں اپنی بات بند کرتا ہوں اور میں آخر پہ یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو چینل مخالفین کے، اسلام کے مخالفین کے ہیں، ان کا جو طریقہ ہے، مجھے ان کی باتوں میں وہی طریقہ نظر آتا ہے. جی میں اپنی بات بند کرتا ہوں. جی عامر حق صاحب آپ اپنی بات شروع کریں. جی عامر بھائی، جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ جی آپ نے سن لی ہے، جی تو جی جی اب آپ اپنی بات رکھیے. میرے 10 منٹ نوٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا 1 منٹ. جی سٹارٹ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور کسی قسم نبی کو ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، پکا ٹھکا مہر بند کافر ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ کسی قسم کا وہ اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتا ہے. اس کے بعد غالب کا ایک شعر پڑھا گیا. علی بھائی بڑے ہمارے شرارتی ہیں، فوراً پکڑ لیا. ان کے ساتھ میری پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، یہ میری بات مانتے نہیں تھے اس وقت. کہتے ہیں چونکہ تم میرے مخالف ہو اس لیے تمہیں پسند نہیں ہے کہ میں شعر پڑھتا ہوں. میں نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ آپ نے غلط شعر پڑھ دیا ہے یا غلط بندے کی طرف منسوب کر دیا. یہ مانتے نہیں تھے. آج پبلک نے دیکھ لیا ہے اور لائیو جو ہے اس کے اوپر مثال بھی آ گئی. غالب کا شعر جو ہے انہوں نے پڑھا، تو میں بھی غالب کا پڑھتا ہوں. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو اب نکلیں گے کوچے سے تھوڑی دیر میں. دوسری بات انہوں نے بڑی مزے کی کہ روحانی، یعنی آپ کسی کو گالیاں روحانی قسم کی بھی دے سکتے ہو. یہ آج میں نے نئی ٹرم نکالی ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی آپ نے کسی کو گالیاں دینی ہیں تو وہ روحانی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی. یعنی گالیاں وہ ماں بہن کی ہوں مگر آپ بعد میں کہیں یہ روحانی تھیں. ٹھیک ہو گیا، زبردست. یہ ایک کلیہ ہمیں مل گیا مقدمے میں. دوسری بات اقبال کے شعر کے اوپر تو انہوں نے کر دی. پوری گفتگو جو ہے وہ یہ مسئلہ تھا کہ فلاں کیا کہتا ہے یا فلاں کیا کہتا ہے. اعتراض مجھ پہ یہ کیا گیا کہ میں نے جھوٹ بولا. اور وہ جھوٹ کیا بولا؟ کہ مرزا صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے. جب خود سامنے والا مان رہا ہے کہ مرزا صاحب نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے یہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے الفاظ سے استعمال کیا، میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا. یہاں تو بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا. اب اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے آیا وہ الفاظ کس تناظر میں استعمال کیے تھے، اس کو بھی سمجھتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ میں دیگ کا چاول چیک کروا رہا ہوں، اور جو مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کے بارے میں زبان استعمال کی ہے الامان والحفیظ، اس کو میں پبلک کے اندر بھی استعمال نہیں کر سکتا. یہ صرف دیگ کا چاول ہے. تو ذرا اسکرین آپ دکھائیے. میں چلتا چلا جاتا ہوں تیزی سے کیونکہ میرا وقت بھی گزر رہا ہے. بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں. یہ اکثر ہمارے قادیانی دوست جب ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے. وقت نہیں ہے، اسکرین کے اوپر صفحہ ہے، 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے گھر جا کے پڑھنے ہیں، ادھر نہیں. ٹھیک ہے، کوئی عبارت غلط ہوگی میں ذمہ وار ہوں. حوالہ غلط، خون معاف ہے میرا. ٹھیک ہے جی. روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31، کتاب کا نام ہے انوار الاسلام. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی مرزا صاحب کی عبداللہ آتم کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ایک مسلم گروہ کے لوگ تھے جو غزنوی خاندان تھا، جس میں عبداللہ غزنوی اور کچھ غزنوی خاندان کے لوگ تھے. انہوں نے مرزا صاحب کو کہا کہ جو پیشگوئی آپ نے عبداللہ آتم کے ڈپٹی عبداللہ آتم، پورا بیک گراؤنڈ ہے، میں شفٹ کر رہا ہوں، جن کو قادیانیت کا بیک گراؤنڈ پتا ہے ان کو پتا یہ بندہ کون تھا. عبداللہ آتم کے بارے میں پیشگوئی کی، وہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے ناک کٹوا دی اور مسلمانوں کا بینر لے کر گئے تھے، اور جناب وہاں جا کر تو ٹھیک ٹھاک ذلالت ہوئی مناظرے کے اندر. افسوس کے ساتھ کئی لوگ عیسائی ہو گئے. مرزا قادیانی صاحب نے مناظرہ کیا، قریباً گنتی کے کچھ لوگ جو اپنے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ عیسائی ہو گئے. بعد میں ان کو بھی حرامزادہ کہا، وہ حوالہ بھی دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں مرزا صاحب نے اس حوالے کے اندر کہا کہ جو اب مسلمانوں میں سے یا دیگر لوگوں میں سے، یہ پوری عبارت ہے پیچھے، غزنوی خاندان کو ٹیگ کر کے مرزا صاحب نے سبجیکٹ لکھ کر لکھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اب جو شخص اس صاف فیصلے کے برخلاف شرارت اور اناد کی راہ سے بکواس کرے گا اور اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور کچھ شرم اور حیا کو کام نہیں لائے گا، بغیر اس کے جو ہمارے اس فیصلے کا انصاف کی روح سے جواب دے سکے، انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئے گا،
اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا. مسلمان بھی مرزا صاحب کی فتح کے قائل نہیں تھے, عیسائی بھی مرزا صاحب کی فتح کے قائل نہیں تھے, لہذا دونوں مرزا صاحب کے مخالف تھے. ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں. ٹھیک ہے جی, اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. اگلے حوالے کے اندر مرزا صاحب نے آریہ سماج جو ہے, آریہ دھرم جو ہے, سناتنی جو ہیں, ہندو جو ہیں, ان کو کیا کہا. روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 63 آریہ دھرم کتاب ہے. اس میں یہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے مقدس اور پیارے بندوں پر ایسے ایسے حرام زادے جو سفلا تبا دشمن ہیں جھوٹ الزام لگاتے ہیں. یہ ساری بات ہے. اس وقت یہ مقصد نہیں ہے کہ جی وہ اسلام کے خلاف بات کر رہے تھے, اس وقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ زمار استعمال کی اپنے مخالفین کے خلاف. یہ ہے اصل میں میری بات. آگے آ جاتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا. یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 اور 48-47 کی آخری 2 لائنیں ہیں. مرزا صاحب عربی زبان کے اندر کہتے ہیں تل کا کتب ینظر الیہا. کون سی کتابیں تھی؟ 3 کتابیں, فتح الاسلام, توضیح مرام اور ازالہ اوہام. یہ 3 کتابیں اوپر صفحے کے اوپر آپ کو مل جائیں گی. ان کے بارے میں کہتے ہیں تل کا کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبۃ والمودۃ وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی. ان میری کتابوں سے ہر مسلمان محبت اور مودت کے ساتھ فائدہ اس کے معارف اور وزڈم سے اٹھائے گا, مجھے قبول کرے گا. آخری لائن میں دیکھیں ویقبلنی, یہ ویصدق دعوتی, اور میری دعوت کو قبول کرے گا ہر مسلمان, الا ذریۃ البغایا, مگر رنڈیوں کے بچے, زانیوں کے بچے, فاسقہ بدکار خراب عورتوں کے بچے, وحشیہ پروسٹیٹیوٹس کے بچے. یہ 548 کے اندر. اب میرے ذمہ ہے کہ ذریۃ البغایا انہوں نے یہ اس کو کہا ہے, حرامزادہ کہا ہے, یا پروسٹیٹیوٹ کے بچے یا رنڈیوں کے بچے کہا ہے. سوری فار مائی لینگویج, یہی ترجمہ اس کا بنتا ہے, وہ میں ثابت کرنے لگا ہوں تیزی سے. روحانی خزائن جلد 16 اور یہ مرزا صاحب کا ترجمہ ہے, صفحہ 49 خطبہ الہامیہ. اس کے آخر میں آج مرزا صاحب نے عید کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ عید کے اوپر یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, وتشوق الی رقص البغایا, اور شوق کرنا بازاری عورتوں کے رقص کا. یہ بغایا, وہاں ذریۃ البغایا یعنی جو مجرا کرنے والی عورتیں ہیں ان کا ڈانس دیکھنے کا کچھ لوگوں کو شوق ہے. تو کون تھیں وہ عورتیں جن کا مسلمانوں کو کہا؟ 1000 لانتیں انہوں نے لکھ کر دی اپنے مخالفین کو. یہ نور الحق ساول کے اندر آ جاتا ہے, اس کے صفحہ 163 روحانی خزائن جلد 8 کے اوپر مرزا صاحب نے یہ کیا لکھا ہے. ذریۃ البغایا کا ترجمہ خود دیکھیں آپ. وَعَلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ هُوَ مِنْ وُلِدِ الْحَلَال, جان لو ہر وہ جو حلال زادہ ہے, حلال زادہ ہے, ولد الحلال ہے, وَلَيْسَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْبَغَايَا, اور خراب عورتوں کی نسل میں سے نہیں ہے, نسل دجال, اور دجال کی عورتوں. یہاں بھی دیکھیں ذریۃ البغایا کا مطلب ہے خراب عورتیں. خراب عورتیں کن کو کہتے ہیں؟ فاحشہ, ٹھیک ہے, پروسٹیٹیوٹس ان کو کہا جاتا ہے. آگے چلیں, مرزا صاحب نے اور بھی جگہ پر استعمال, روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 371 لجنۃ النور, اس کی آخری لائنوں کے اندر آج مرزا صاحب نے کہا بل یسرون برؤیت تلک البغایا, زن ہائے زانیاں, یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ زانی عورتوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جملہ مرزا صاحب نے بغایا کا ترجمہ خود کیا, زانی عورتیں, پروسٹیٹیوٹس, فورنیکیشن کرنے والی. روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 428, وہی کتاب لجنۃ النور, وہاں جا کر کہا انی آلیت ان لا اتزوج الا هذه البغیہ, واحد سیغہ بغیہ اور بغایا ترجمہ اس کا ہے, بغیہ واحد ہے. زن فاحشہ را, زن فاحشہ را, وہ عورت جو فاحشہ ہو, پروسٹیٹیوٹ, گندی عورت, فحشی کرنے والی. ویتزوجون البغایا, زنان بازاری, ایسی عورتیں جو بازاری عورتیں ہوں. آگے اسی کتاب کے اندر صفحہ 426 کے اوپر مرزا صاحب نے کہا وَيُغْرِي عَلَى الْبَغَايَا, زنان فاسقہ, وہ عورتیں جو فاسقہ ہوتی ہیں. تو ذریۃ البغایا کا ترجمہ مرزا صاحب نے خود اپنی دوسری کتابوں کے اندر کیا. روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 282 کے اوپر مکتوب احمد میں, یہاں وہ شخص ہے جو عبداللہ آتھم کے مناظرے کے اندر عیسائی قبول, سعد اللہ نام تھا اس کا. اگر حوالے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں دوسرے حوالے پیش کرتا, میں کہہ رہا ہوں دیکھ کا چاول چیک کرا رہا ہوں. یہاں دیکھیں کیا کہا, ان لم تمت بالخزی یبن بغائی, بغایا سے بغا, ٹھیک ہے, مبالغے کا صیغہ ہے عربی زبان کے اندر. اگر تو اے نسل بدکارانہ, بدکاران, مبالغے کا صیغہ فارسی کے اندر بھی بدکاران. اچھا اب چلتے ہیں کہ بغایا کا ترجمہ قرآن کے اندر کیا استعمال کیا گیا ہے. یہ آپ کے سامنے تفسیر صغیر ہے, اور تفسیر صغیر کس کی ہے؟ مرزا صاحب کے بیٹے کی. یہ انہی کی کتاب ہے تفسیر صغیر, قرآن کا ترجمہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. الحاج حضرت مرزا بشیر الدین محمود, یہ ان کا دوسرا خلیفہ بھی تھا مرزا قادیان, جماعت قادیانیہ کا. اس نے دیکھیں بغیہ کا ترجمہ خود کیا کیا ہے, سورہ مریم کی آیت 21 ہے. مسلمان جو ہیں وہ چونکہ بسم اللہ کو کاؤنٹ نہیں کرتے, یہ تو اس کی 20 بنے گی, اور جو عام لوگ ہیں یعنی قادیانی ہیں وہ بسم اللہ کو چونکہ ایک آیت مانتے ہیں تو اس لیے 21 ہے. تو آپ 20 چیک کر سکتے ہیں سورہ مریم کی. کہتے ہیں لم اکو بغیہ, میں کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی. بدکاری کون کہہ رہا ہے؟ مریم علیہ السلام, کہ میرا بچہ کیسا ہوگا. یہ ترجمہ ہے قادیانی جماعت کا ترجمہ. سورہ مریم کی آیت اسی طرح آپ
28 के अंदर जो मुसलमानों के पास कुरान होगा 28, कादियानी चूंकि बिस्मिल्लाह को काउंट करते हैं, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी गलत फहमी के लोग फैला देते हैं। 29, वमा कानत उम्मुके बगिया, यही लफ्ज बगिया, तेरी माँ भी बदकार नहीं। अगले तर्जुमे की तरफ चलते हैं, सूरह नूर के अंदर तफसीर सगीर, मैं मिर्जा ताहिर का जो चौथा खलीफा उसका तर्जमा भी दिखा सकता था, वक्त की किल्लत की वजह से वो नहीं दिखा रहा। सूरह नूर सूरत नंबर 24 है और आयत है उसकी जनाब 34, और मुसलमान चेक करें 33 के अंदर आपको मिलेगा, जहां हम कहते हैं कि लोंडियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाना हराम है, वहां क्या इस्तेमाल हुआ, वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगा, बिगा, तुम अपनी लोंडियों को बदकारी पर मजबूर ना कर। ठीक है जी, टाइम ओवर हो गया। आमिर भाई कंप्लीट करने दे जरा, जुल्फकार साहब मुकम्मल कर लेने दे। आखिरी हवाला है सर, एक मिनट दें, आखिरी वाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आखिरी वाला मैं दिखा देता हूँ, ये बोनस है मुसलमानों के लिए। रूहानी खुदाइन जिल्द 14 सफ़ा 53 नजमुल हुदा किताब है, इसके आखिर में मिर्जा साहब अपने मुखालिफिन के बारे में क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं, इन्नल अदा सारू खनाजीर अल फला, मेरे दुश्मन हमारे बेयाबानों के खंजीर। कौन है दुश्मन मिर्जा साहब के? कौन नहीं मानता? मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सारे मुल्हिद, सारे जो उनके खिलाफ दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए। व निसाउहुम मिन दूनिहिन्नल अकलबू, और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह, खत्म कर जी। मिस्टर पीस, इनका टाइम खत्म हो गया, तो जी 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 आपके पास अब 5 मिनट है। हाँ जी, तो आप उनकी तरफ से आने वाली वजाहतों के जवाबात देंगे। जी, आपका टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा 20 मिनट हो गए, 25 पे आपका टाइम खत्म होगा। हाँ जी। पहली तो बात यह है कि रूहानी गालियाँ, ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं, ना किसी पस मंज़र में बताया है। मैंने सिर्फ ये कहा था, लेकिन इल्ज़ाम लगाना कैसे ये शौक से लगाते हैं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर वो कहें कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहानी तौर पे खुदा का बेटा मानते हैं, जिस्मानी तौर पे नहीं मानते, जैसे तमाम अंबिया हैं, तो मैं खुश होऊंगा उससे, मैं उसे नहीं फोर्स करूंगा। तो ये रूहानी गालियों की तरफ ले आए, यही है जो यानी कि मादा है जो जिससे मुझे मसला है। दूसरी बात, एक मैंने चैलेंज रखा था कुरान की आयत के हवाले से, सुकरात की बात के हवाले से, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से आयत भी है, एक अमल भी है हमारे सामने। उस चैलेंज के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की कि अच्छा जी उनके दावे से उन्होंने ये कहा था इसलिए ये उनकी फितरत ही ऐसी है। दूसरी बात, अब जो हवाले इन्होंने पेश किए हैं, इन्होंने खुद ही कह दिया जी आगे भी नहीं देखना, पीछे भी नहीं देखना, यानी खुद ही इंसाफ कर रहे हैं, खुद ही पैमाने मुकर्रर कर रहे हैं। टाइम भी उन्होंने खुद फिक्स किया 30 मिनट, और आगे भी नहीं, पीछे भी देखना। मतलब क्यों नहीं देखना? अगर कोई मेरे सामने कुरान की आयत रखेगा तो मैं कहूँगा जैसे सच वाला करता है, वो भी तो यही करता है ना, वो भी तो यही करता है। आयतें तोड़ के 3 आते हैं, दरमियान में रखेगा, ऊपर वाले आगे भी नहीं देखना, पीछे भी नहीं देखना। तो मैंने जैसे पहले कहा था आपको कि तरीका वारदात एक ही है, मुझे यही नजर आता है। दूसरी बात, अब कुरान से हम ये फैसला लेते हैं, ये जो बातें इन्होंने कही हैं मैं इनका जवाब देता हूं, लेकिन मैं पहले कुरान का फैसला बताता हूं। कुरान क्या कहता है? कुरान में हर जगह पे हमें ये तालीम नहीं मिलती कि तुमने माफ करना है। अगर कत्ल को देखा जाए तो कत्ल के जो उसका असर होता है इंसानी जिंदगी पे, उसके अहलो अयाल पे, बहुत बड़ा है। जब आपको कोई कत्ल करे, आप उसे कत्ल कर दो, इसकी बनिस्बत कोई आपको गाली देता, आप उसे गाली दो। कुरान ने ये कहा है कि तुम्हें बदला लेने का हक हासिल है, लेकिन तुमने उसमें ज्यादती नहीं करनी, उतना ही बदला लेने की इजाजत है जितना तुम्हें है, और जितना तुमसे यानी कि नुकसान तुम्हें पहुंचाया गया, ये तुमसे ज्यादती की गई। अब सूरह निसा आयत 149 अगर आप इसे लगा लें तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला को बस बुरी बातें पसंद नहीं, हाँ अगर किसी से ज्यादती हुई हो तो वो उसका मामला अलग है। मैं ये मफहूमन बयान कर रहा हूँ, अगर आप आयत लगाने तो लगा सकते हैं। अब इन्होंने जितने भी पेश किए हैं, इन्होंने ये नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने खुद ही फैसला कर दिया कि आगे भी नहीं पढ़ना, पीछे नहीं पढ़ना। मिर्जा साहब के खिलाफ फतवे, कत्ल के फतवे, काफर के फतवे, हर किस्म की गाली, उनको वो मिर्जा साहब खुद लिखते हैं कि मुझे हर रोज गालियों के खतूत आते हैं, और पैसे भी बल्कि डाक के मुझे भी देने पड़ते हैं, लोग खत भेज देते हैं बगैर टिकट के, तो उसमें गालियां बड़ी होती हैं। तो जिनको मुखातब कर रहे हैं उन्होंने उनके खिलाफ कुतुब लिखी, उनके खिलाफ जुबान दराजी की, और उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि मैं बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज लिख रहा हूँ। और ज्यादातर वो थे जिन्होंने इस्लाम पे हमले किए, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले किए, उनके जवाब में उन्होंने कहा कि इसलिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो मुसलमान हमारे हैं वो इश्तिआल में ना आए और इससे ज्यादा ज्यादती ना करें, तो इल्म हो जाए कि अच्छा अगर उन्होंने हमारे नबी को कुछ बुरा भला कहा है तो हमने भी अपनी तरफ से उनको कुछ जवाब दे दिया है।
تو یہ سارا پس منظر ہے. اور جو یہ انہوں نے بغایا کا بتایا, میں نے کہا کہ اگر ایک مرتبہ بھی قرآن میں کفر و طاغوت آ گیا ہے تو اس سے ہم مثبت معنوں میں لیا گیا تو ہم مانیں گے. مرزا صاحب کو میں نے حوالہ یہ ذوالفقار صاحب آپ کو بھیج دیا, انہوں نے خود ابن بغا کا ترجمہ کی ہے سرکش انسان. اگر آپ لگانا چاہیں میں سارے حوالے آپ کو بھیج دیے آپ کے واٹس ایپ پہ. سرکش انسان, اور جو انہوں نے ترجمے پیش کیے ہیں وہ مرزا صاحب نے خود ترجمے نہیں کیے ہوئے. اب اس نے انہوں نے کہا ہے نسل بدکاراں. اگر یہ فارسی کا لفظ ہے, میں نے آج اس کو ڈکشنری میں دیکھا ہے, بدکاراں کا لفظ شریر انسان کے لیے بدکاراں کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. میں نے بغی کا لفظ دیکھا ہے ڈکشنری میں, بغاوت, وہ بھی شریر انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ شمس الدین صاحب سے میرا اسی بارے میں بات ہو رہی تھی, ان کے کسی مولوی نے عربی اردو لغت پیش کی کسی عیسائی کی, وہاں پہ فوج کے اولین دستے کو بھی ذریعۃ البغایا کہا گیا ہے. تو ایک یہ کہ برے الفاظ قرآن اس کی اجازت ہے, بلکہ قرآن نے خود استعمال کیے ہیں. سور, بندر, دوسروں کے جو نبی کی مخالفت کرتے تھے تو اجازت بھی دی ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو. تو اسی آیات کو سامنے رکھے انہوں نے بھی کسی حد تک ان گالیوں کا جواب اسی انداز میں دیا ہے جس انداز میں دوسرے ہیں. تو میں یہ نہیں کہ یہ جنہوں نے کہا ہے اس کو رد نہیں کر رہا, یہ الفاظ ہیں لیکن اس کا پس منظر اور ہے, یہ یعنی کہ جواب کے نتیجے میں کہے گئے ہیں. اور دوسرا بات ہے کہ مسلمان, وہ تو جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, وہ یعنی کہ خود کہہ رہا ہے کہ میں یعنی کہ خنزیر کی اولاد ہوں یا جو بھی ہے وہ. اور اسی تحریر میں جو ملکہ وکٹوریہ کو ایک خط لکھا گیا, اس میں کہا گیا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, نصیحت کا لفظ ہے عربی میں لکھا گیا, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے صلہ رحمی سے پیش آ, ان کے ساتھ محبت کر, ان کے قریب ہو اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دے. اور ہماری بیعت جو 10 شرائط بیعت ہے ان میں ایک منٹ میں بھی لے لیتا ہوں. ہاں جی ایک منٹ کرنے دیجیے, بات پوری کر لیں, ان کو بھی پوری کر لیں. ہاں جی ایک منٹ. ہماری 10 شرائط بیعت میں یہ شرط شامل ہے کہ ہم انسان کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ ہمدردی سے رحمی سے پیش آئیں, خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ. یعنی کہ ہم خود بھی مسلمان اپنے کو کہہ رہے ہیں اور خود اپنے کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ ہے احمد حق صاحب نے مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا. جی میرے ٹائم ختم ہوا. جی شکریہ پیر صاحب, شکریہ. میں چاہتا تو یہ تھا کہ 5 منٹ کے 2 ریبٹل ہوں, لیکن چونکہ گفتگو میں جو الزامات آئے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں دیا گیا, دائیں بائیں کی باتیں ہوئی ہیں, تو یہ آخری 5 منٹ, یہ 5 منٹ ان کے ہو گئے اور 5 منٹ عامر حق کے ہوں گے. اور اس بات کو ہم اب وائنڈ اپ کریں گے, چونکہ کوئی دلائل, کوئی علمی بات, کوئی ثبوت, کوئی وضاحت نہیں بیان کی گئی. تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ عامر بھائی اپنے 5 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کریں, اور یہ آخری بات ہوگی, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. ایک حوالہ میں نے شیئر کیا, ذرا اسکرین پہ دکھائیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ ٹھہرے, ابھی یعنی اسکرین شیئر کر دیں, مگر یعنی اسکرین آ گئی ہے نیچے, اس کو دکھائیے گا نا, اسکرین آ گئی ہے نیچے, بس اتنا بتا دیں مجھے. آ گئی بس ٹھیک ہے, اس کو روکیں ذرا, یہ میں نے آخر میں دکھانا ہے کیونکہ آخری منٹ ہوگا میرا. 2 باتیں کی گئی ہیں جو موضوع سے ریلیٹڈ ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ جی میں نے فلاں سقراط کا حوالہ دیا, موضوع نہیں تھا. موضوع تھا کیا مرزا صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں یا نہیں. سقراط ٹھٹے کھو میں جائے, افلاطون ٹھیک ہے جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آئے, آئی ڈیم کیئر. میرے پر جو الزام تھا میں نے اس کو ثابت کر دیا کہ میں نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا, نمبر 1. اور وہ سامنے والے نے بھی مان لیا کہ ہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. دوسری بات, یہ بھی جھوٹ بولا گیا, معذرت کے ساتھ مجھے دکھ ہوتا ہے. اور لائیو جو دوست ابھی دیکھ رہے ہیں نا, پیچھے جا کے ضرور دیکھنا ہے کہ میں نے جب حوالے شروع کیے میں نے کیا کہا کہ 2 آگے 2 پیچھے. اس پروگرام کے اندر میں نے یہ نہیں کہا نہ دیکھنا, میں نے یہ نہیں کہا کہیں بھی. مجھ پہ یہ کہا گیا کہ کہتے ہیں جی آگے پیچھے, خود ہی کہہ دیا آگے پیچھے نہ دیکھنا. لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی آیت ہی پڑھ سکتا ہوں قرآن کی, لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جس نے یہ کہا ہو کہ آگے پیچھے مت دیکھو. اتنا ٹائم نہیں ہے, ویلے نہیں کہ 2 صفحے آگے 2, ہم 150 سال سے 2 صفحے آگے 2 صفحے پیچھے ہی دکھاتے آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو 2 صفحے آگے 2 پیچھے جس نے دیکھنے ہیں خود کتاب کھولے, نکالے, عامر حق کو غلط ثابت کر دے, خون معاف ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں حوالے دکھانے سے پہلے. تو دوسری بات یہ کی, اب انہوں نے کہا جی مرزا صاحب کے بارے میں اتنی سخت زبان, ہوئے زیادتیاں, اتنا ظلم کیا. یہ حوالہ ذرا اسکرین پر لائیں جی, مرزا صاحب براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر کیا کہتے ہیں, ذرا اسکرین پہ دکھائیے گا. یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے جی, یہ آپ کے سامنے ناظرین حوالہ ہے براہین احمدیہ کا حصہ پنجم, روحانی خزائن جلد 21. اس کو میں زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے, پیج 144. اس میں ایک شعر ہے,
गालियां सुनकर दुआ दो, पाके दुख आराम दो, किबर की आदत जो देखो तुम दिखाओ इनकसार। मिर्जा साहब कह रहे हैं, शेरों के अंदर हुक्म दे रहे हैं, गालियां सुन के दुआ दो। ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब को चूंकि फतवे लगे थे इसलिए मिर्जा साहब ने ये गालियां निकाली हैं या ये सख्त जुमले बोले हैं। मिर्जा साहब तो अपनी तालीम के खिलाफ जा रहे हैं। मिर्जा साहब कहते हैं कि गालियां सुन के दुआ दो, नंबर ए। ठीक है, एक और हवाला मैं इसी तनाजुर में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हवाला है और ज़रूरी है इस एतबार से कि इसको भी लाया जाए। अच्छा जी, ये भी अभी मेरे सामने आ गया है तो मैं इसको भी दिखाना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट हवाला। मिर्जा साहब ने एक किताब लिखी जनाब, ज़रूरतुल इमाम। स्क्रीन आपके सामने आ रही है, जरा देखें। देखें जी, आ गई स्क्रीन? जी जी, हाँ, शो हो गई है, ठीक है। मिर्जा साहब की जनाब ये किताब है ज़रूरतुल इमाम। इसका मतलब यह है कि मिर्जा साहब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर किताब लिखने वाले हैं कि इमाम की ज़रूरत क्यों है। और ये याद रखें कि जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जो शागिर्द हैं या मानने वाले हैं, बैत ज़दा हैं, ये जब मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं जहाँ इनको पता हो कि मुसलमान अच्छे से हमारे बारे में जानते हैं, तो ये दावत का स्टाइल ये होता है, ये कहते हैं कि हम एक वक्त का इमाम आया था, हमने उसको मान लिया। तो इस एतबार से किताब बड़ी ज़रूरी है। मैं इसको स्क्रीन के अंदर लाना चाहता हूँ जनाब, इसको आप देखें। रूहानी खज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा 478, ज़रूरतुल इमाम। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो इमाम आएगा उसकी सिफात क्या होंगी और इमाम के मानने वालों की सिफात क्या होनी चाहिए। अव्वल, कुव्वत अखलाक। चूंकि इमामों को तरह तरह के ओबाशों, देखें आप ये चेक करें कि ये बहाना करना कि चूंकि मिर्जा साहब के ऊपर ज्यादती हो रही थी इसलिए वो बात की, वो ये कर रहे हैं। चूंकि इमामों को तरह तरह के ओबाशों और सुफलों और बदजुबान लोगों से वास्ता पड़ता है, इसलिए उनमें आला दर्जे की अखलाकी कुव्वत का होना जरूरी है, ताकि उनमें तैश नफ्स और मजनूनाना जोश पैदा ना हो और लोग उनके फैज से महरूम ना रहें। यह निहायत काबिल शर्म बात है कि एक शख्स खुदा का दोस्त कहलाकर फिर अखलाक रजीला में गिरफ्तार हो और दुरुस्त बात का जर्रा भी मुतहम्मल ना हो सके, और जो इमाम जमान कहलाकर ऐसी कच्ची तबीयत का आदमी हो। मिर्जा कादियानी साहब इमाम जमान भी थे, अपने आप को नबी भी कहते थे, इमाम महदी भी कहते थे, ईसा बिन मरियम भी कहते थे। कुछ तबीयत का आदमी हो कि अदना अदना बात में मुंह में झाग आता है, आंखें नीली पीली होती हैं और किसी तरह इमाम जमान नहीं हो सकता वो ऐसा शख्स। लिहाजा उस पर आयत इन्नका लअला खुलुकिन अदीम का पूरा तौर पर सादिक आ जाना जरूरी है। तो मिर्जा साहब के बारे में यह कहना कि चूंकि जी लोग उनके साथ ज्यादती करते थे इसलिए उन्होंने कहा, इन दो हवालों की निस्बत बिल्कुल गलत बात है। गालियां सुन के दुआ दो, पाके दुख आराम दो, किबर कोई दिखाए तो तुम दिखाओ आजिज़ी। बहुत शुक्रिया जनाब, मेरा मुकदमा क्लियर हो गया, बात खत्म। जी आमिर भाई बहुत शुक्रिया। इसका आगाज़ हुआ था, मुकदमा रखा था पीस ने और फिर मुकदमा आपने रखा। 5 मिनट मिले पीस को और 5 मिनट आपने लिए। तो अब हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं इस बात को, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, पब्लिक ने ये देख लिया। मैं यहाँ पे कोई फैसला नहीं सुनाता, चूँकि बाद में फिर लोग कहेंगे कि ये एक तरफा बात शायद हो गई है। लोगों ने देख लिया, दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी बात रखी है और अपनी पूरी कोशिश की है। जिसके पास जो इल्म था, जो दलाइल थे उसने रखे हैं, जिसके पास जो वजाहत थी उसने रखी है। पब्लिक फैसला कर लेगी कि किस दोस्त ने क्या दलाइल रखे, कहाँ कहाँ की बातें की और किस दोस्त ने कौन से दलाइल रखे और कौन से सबूत दिए और कहाँ कहाँ से बातें की। तो हम आप दोनों के मशकूर हैं और आइंदा से पीस भाई से मेरी ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि आप जब इस चैनल पे आते हैं तो इससे चूँकि आप कादियानी हैं तो इसका टच मुसलसल बनता चला जा रहा है। तो आपने जब भी कोई बात करना हो, आप जो कादियानियत के ख़िलाफ़ चैनल चलने वाले काम करने वाले हैं, आप उनके साथ जाके वहाँ पे बात किया करें, आपकी मेहरबानी है। इस चैनल पे अगर आप आते हैं तो इल्हाद के हवाले से अगर आप कोई बात रखते हैं तो आप सिर्फ वही बात रख सकते हैं, इससे बढ़कर नहीं। आमिर भाई का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त दिया और अपने वादे के मुताबिक वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने अंदाज से बात की। हम बहुत मशकूर हैं दोनों के और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हक़ को फ़तह दे और जो काज़िब हैं उनको अल्लाह हिदायत दे या फिर वो नीस्तो नाबूद करे उनको, और जो सच है अल्लाह पाक उसका साथ दे, उसकी मदद करे। ज़ालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के साथ खड़ा होने की हमें तौफ़ीक दे और हक़ सच को पहचानने की तौफ़ीक दे।